اسلامک اسکالرز بیانت کے لیے MA آفیشیل چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کرے۔ عثمان کا چونکہ میں رشتہ دار ہوں، بنو امیہ سے میرا تعلق ہے، حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے تھے، تو حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے۔ یہ گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حکومت سے مطالبہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر لٹکایا جائے۔ یہ مطلب نہیں تھا حضرت معاویہ کا کہ حکومت کا اہل میں ہوں، مجھے خلافت دی جائے، میں علی کو نہیں مانتا یا میں علی کو معاذ اللہ برا سمجھتا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی، یہ غلط ہے۔ یاد رکھو عربی کے لفظ کا ترجمہ اردو میں، یہ بہت سے لوگ نا ان کو عربی زبان سے ذرا بھی واقفیت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ عربی میں کسی پر اعتراض کرنا، اس کی پالیسیوں کو غلط قرار دینا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہر جگہ اس کا ترجمہ گالیاں نہیں ہوتا، گالیوں کا مطلب تو ہمارے ہاں کچھ اور سمجھا جاتا۔ آپ کسی پر اعتراض کر رہے ہو، اس کو تو سب و شتم کہا جائے گا۔ سب و شتم میں گالیاں بھی آتی ہیں، کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا، اس کی رائے پر رد کرنا، یہ بھی آتا ہے۔ لیکن اردو میں گالی کا مطلب برا لفظ ہے، گالی کوئی شریف آدمی نہیں دیتا۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص کا دعا کریں، میں جلدی سے اس موضوع کو سمیٹ کے آج ختم کر دوں۔ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو ٹولہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ پکڑ کے لٹکانا شروع کر دیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ حکومت بھی دہشت گردی کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو یہ سوچتی ہے نا کہ دہشت گردوں میں کتنی پاور ہے، تمیز سے، طریقے سے۔ اب یہ ایک اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کے پیچھے نہ حکومت کی لالچ، نہ پیسے کی لالچ، نہ دولت، یہ سب الزامات ہیں اسلام دشمنوں کے جو انہوں نے صحابہ پر لگائے ہیں۔ نہ حضرت علی پر کوئی الزام لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے میں، نہ حضرت معاویہ پر۔ رائے کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف۔ ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا زیادہ، بہت سارے صحابہ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف تبدیل ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا، کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکایا جاتا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ حضرت معاویہ کی رائے تھی۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میرے لیے یہ فی الحال ممکن نہیں ہے، لہذا، اور اس سے ہو کیا رہا ہے، حکومت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو کر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے۔ اور قرآن کا حکم ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر مسلمانوں کا کوئی فریق بغاوت پہ اتر آئے، حکومت وقت سے لڑائی کرے، قاتل التی تبغی، تو جو طبقہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا یا حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس سے قتال کرو۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت قائم ہو چکی ہے، تو میں مسلمانوں میں تاکہ اختلاف اور انتشار نہ ہو، میں اس فریق کو تلوار کے زور سے بیعت کرنے پر مجبور کروں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج تو پولیس بھی نہیں بلا سکتے، موبائل ہی نہیں ہے بھائی، بند پڑے ہوئے، ورنہ میں پولیس بلوا لیتا آج آپ کو بات سمجھانے کے۔
لیکن میں کہتا ہوں کہ میں پولیس اگر بلواتا، اگر پولیس ہی کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے۔ خیر، تو حضرت علی کا موقف یہ تھا، حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے نا، جس کو حکومت مان لیا ہو، جب تک میں نے خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت نہیں کہلائے گا۔ یہ اختلاف رائے ہے، اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا ہے، تابعین میں بھی ہوا ہے، ائمہ مجتہدین میں بھی ہوا ہے، اور آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ اس قسم کے اختلافات مکمل ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ میں بھی ہوا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اختلاف کہا جاتا ہے اس کو، اور اس اختلاف کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد۔ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا۔ اب پیغمبر تو موجود نہیں ہے جو آ کے بتائیں گے کہ یہ صحیح کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ میں نے اپنے ایک استاد سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو عوام بڑی پریشان ہوتی ہے، کیا کریں ہم؟ انہوں نے فرمایا کہ عوام کو یہ بتاؤ کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں اور ہم پیغمبر سے براہ راست مسئلہ پوچھ نہیں سکتے، ہمارے پاس جو قرآن و سنت ہے اور جو فقہائے کرام نے اس قرآن و سنت کی تشریح کی ہے، جو فقہ کی کتابیں ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ اب اس میں 2 علماء کی رائے میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ نبی ہوتے تو ہم پوچھ لیتے، جب راستہ نہیں ہے تو بھائی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ کر لو، اگر درست بات تک پہنچ گئے ڈبل اجر، نہیں پہنچے تو بھی اجر۔ اس میں ہمیں بتا دیا کہ اسلام پر عمل کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو تمہاری استطاعت میں ہے وہ کر لو۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ اختلاف چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری بھی ایک جماعت تھی، یہ 2 اختلاف تو پتہ چل گئے نا، حضرت علی کا موقف، حضرت معاویہ کا موقف۔ ایک تیسری جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ نہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں گے نہ حضرت معاویہ کا، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو ہم لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا موقف تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ میری جماعت میں شامل ہوں اور اہل شام کے خلاف میرے ساتھ مل کے لڑیں۔ وہ صحابی گئے کہ لکڑی کی تلوار اٹھا کے لائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فتنے کا دور ہوگا، مسلمان آپس میں لڑیں گے، تو تم اس وقت اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا لینا۔ لکڑی کی تلوار کا مطلب جو کسی سے لڑنے کے کام نہ آئے، میں تو نہیں لڑ سکتا۔ اب حضرت علی نے یہ نہیں کہ اس پہ تلوار رکھ دیا کہ نہیں تو جائے گا، یا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا تو باغی ہے، ٹھیک ہے نہیں آ رہی سمجھ میں، چھوڑ دو۔ آج جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں نا، وہ اس پہ نہیں ہو رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، فتنہ اس پر ہو رہا ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں تھوپ کے اس کو مسلط کر دوں۔ مجھے اگر رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو پوری دنیا رفع الیدین کیوں نہیں کر رہی، اور اگر مجھے ترک رفع الیدین سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ چند لوگ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں۔ صحابہ کے دور میں رفع الیدین بھی ہوتا تھا اور ترک بھی ہوتا تھا، پھڈے نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کے دور میں زور سے آمین بھی تھی اور آہستہ آمین بھی تھی، جھگڑے نہیں تھے۔ صحابہ کے دور میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز اور حرام سمجھنے والے بھی تھے، مگر پھڈے بازی بولو بھائی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو مجبور نہیں کیا۔ حضرت علی کی فوج میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر ابن عوام۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ صفین میں، جنگ جمل میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اہل شام سے خطاب کر کے کہا کہ اے اہل شام، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ، جو ہمارے موقف سے متفق، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو ہمارے موقف سے متفق نہیں ہے،
लेकिन है नबी की बीवी और साथ किसका दे रही है? तुम्हारा। अब एतदाल देखें सहाबा की राय में। फरमाया अल्लाह की कसम हम ये जानते हैं कि जैसे वो दुनिया में नबी की ज़ौजा थी, जन्नत में भी नबी की ज़ौजा होंगी। अगरचे वो इस मामले में हमारे खिलाफ हैं, मगर इसकी वजह से हम उनके जन्नती होने का इनकार नहीं कर सकते। क्या मतलब? उनकी समझ में जो आ रहा है वो उसके हिसाब से कर रही हैं, लेकिन हमारी समझ में उनकी बात नहीं आ रही। क्यों? इसलिए फरमाया कि हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह हमें नबी की ज़ौजा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए आजमा रहा है कि तुम नबी की ज़ौजा को देखते हो या कुरान के हुक्म को देखते हो। कुरान कह रहा है कि खलीफा के खिलाफ बगावत नहीं हो सकती, का इनम मनकान, बगावत करने वाला कोई भी क्यों ना हो। तो ना चाहते हुए भी हम तुम्हारे खिलाफ आके खड़े हुए हैं। खुदा की कसम इस आजमाइश में हमें किसने डाला है? अल्लाह ने डाला है। वो लोग जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमतें लगाते हैं, जो हजरत मुआविया को बुरा भला कहते हैं, वो लोग हजरत अली और उनके साथियों से सबक क्यों नहीं सीख लेते? एक मर्तबा मेरे पास एक सवाल आया। सवाल करने वाले ने हजरत मुआविया की शान में गुस्ताखी का पूरा एक बाप बांधा हुआ था। उसने कहा कि जिसने नबी के दामाद के खिलाफ तलवार उठाई वो इस्लाम में माज़अल्लाह कैसे हो सकता है, और ऐसे बुरे बुरे अलकाब के मैं जबान पे भी नहीं ला सकता। मेरी आदत है शॉर्टकट जवाब देने की। गलवेले दी ते फल मौसम दा। इतना टाइम थोड़ी है कि हर आदमी के सवाल को लेके बैठ जाए। मैंने कहा आपके जवाब में इतना काफी है कि ये वो इल्जामात हैं कि जिसके खिलाफ तलवार उठाई उसने भी ये इल्जामात नहीं लगाए। मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। जो हजरत अली के साथ थे उन्होंने तो ये कुछ हजरत मुआविया के खिलाफ नहीं कहा। उन्होंने तो, वो तो फिर भी जन्नती मान रहे हैं, एक दूसरे की नमाज जनाजा में शरीक हो रहे हैं, माले गनीमत को तकसीम नहीं कर रहे, एक दूसरे की औरत पे हाथ नहीं उठा रहे, एहतराम कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे जंग खत्म होने के बाद नमाजें पढ़ी जा रही हैं। अल्लाह ताला ने यह मिसाल सहाबा की कायम की है दुनिया को दिखाने के लिए कि उनमें इतना बड़ा इख्तलाफ हो कि तलवारें भी चल जाएं तो वो इख्तलाफ भी हुदूद से तजावुज नहीं करता। और हमारे छोटे छोटे इख्तलाफात में क्या एक दूसरे के खिलाफ बहुतान तराशियां और जबान दराजियां होती हैं। तो ये इख्तलाफ था हजरत अली और हजरत मुआविया का, जिसमें तीन फरीक थे। एक हजरत अली थे, उनका मौक़िफ़ ये था कि मेरे लिए तलवार उठाना वाजिब है। हजरत अली के साथ जो लोग थे उनका भी ये मौक़िफ़ था। हजरत मुआविया का ये मौक़िफ़ था कि मैं बागियों की फहरिस्त में आता नहीं हूं। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि मैंने खिलाफत को तस्लीम नहीं किया, और उनके साथ भी सहाबा किराम की एक जमात थी। और तीसरा मौक़िफ़, बहुत सारे सहाबा ये थे जो कहते थे हम किसी का साथ नहीं देंगे, दोनों तरफ मुसलमान हैं, हमारी तलवार से किसी मुसलमान का खून हो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी राय ये है, अहले सुन्नत वल जमात की राय ये है कि ये इन तीनों फरीकों में जो बरहक थे वो हजरत अली थे, क्योंकि हुकूमत थी उनके पास। बाकी जो दोनों फरीक थे सहाबा कराम के, उनसे गलती हुई है, मगर ये गलती इज्तिहादी है। ये नफ्स परस्ती वाली गलती, हुकूमत की लालच वाली, दौलत की लालच वाली, या हट धर्मी वाली, या जिद वाली गलती बोलो भाई नहीं है। ये वो गलती है जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुज्तहिद से गलती होती है तो भी उसको अजर मिलता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से इतना डरो जितनी तुम में इस्तिताअत है। तो उनकी जितनी समझ में आया उन्होंने इस हिसाब से किया। तो दो जंगें हुई हैं, जंगे जमल और जंगे सफीन। अब एक और बात है, तारीखी हकीकत है कि दो जंगों के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खवारिज ने शहीद कर दिया। ये वही खवारिज जो हजरत उस्मान के कातिल थे। इन्होंने शहीद किसको किया? हजरत अली को। हजरत अली की शहादत के बाद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की 6 महीने तकरीबन खिलाफत रही। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत में जोड़ पैदा करने के लिए हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर ली और खिलाफत से दस्तबरदार होकर हजरत मुआविया के हाथ पर बैत हो गए।
نہیں آ رہی میرا؟ پولیس کو فون کریں یار، بہت اہم بات ہے یہ، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ تو جب یہ ہو گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا۔ لوگوں نے حضرت حسن سے کہا، یہ میں بالکل مستند روایتیں پیش کر رہا ہوں، اس کے سب کے حوالے ہیں، اور بہت ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے، یہ احادیث کی کتابوں کے سے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث کا جو معیار ہے وہ تاریخی کتب سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے حضرت حسن سے یہ کہا کہ یہ تو عار اور ذلت کی بات ہے کہ آپ کے والد نے جس کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہوں، تو آپ اپنے والد کی جس سے دشمنی رہی ہو، بیٹا اس سے بیعت ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا تصور ہے، سیاسی لوٹے ہمارے ہاں بہت ہیں، مگر وہ بھی دنیاوی مفاد میں دائیں بائیں لڑکتے ہیں، آخرت کی خاطر کوئی اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے یہ نہیں ہوتا۔ حضرت حسن اہل بیت میں سے ہیں، حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ۔ لوگوں نے کہا یہ عار اور ذلت کی بات ہے، تو حضرت حسن کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں لڑتا ہوا دیکھ سکتا۔ اب کوئی اس بیس پر حضرت علی پہ الزام لگائے کہ اس کا مطلب وہ لڑتا ہوا دیکھ سکتے تھے، بھائی ان کا جو موقف تھا، جو ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے کیا۔ حضرت حسن کا موقف اپنے والد کے موقف سے مختلف تھا، یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ بحث ہے، اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص، جو کہ ممکن نہیں ہے، اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی۔ بہتر ہے کہ دستبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی پہلے کر چکے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 فریق میں صلح پیدا کریں۔ تو جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مسلمانوں میں دوبارہ سے اختلاف اور انتشار پیدا ہو جائے۔ جوڑ کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے۔ اب جب حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہوئی ہے، حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اکرام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس پر متواتر روایات ہیں کہ حضرت معاویہ جتنا حضرت حسن کا اکرام کیا کرتے تھے اتنا کسی کا اکرام نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ آپ کو عزت دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت معاویہ کے بعد یزید کی خلافت قائم ہوئی ہے، حکومت قائم ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ صحابی رسول تھے، بہت سارے صحابہ کو آپ کے طریقہ حکومت پر اعتراض تھا، کیونکہ بہرحال باقاعدہ سلیکشن نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے جب حضرت حسن بیعت ہو گئے تو باقی کس کو اعتراض کا ہوگا؟